السلام علیکم، میرا نام علی حسن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوری ود می۔ سو اس چینل پہ میں آپ کو ہمیشہ اچھی سے اچھی اسٹوری سناؤں گا جو کہ مورل اسٹوری ہو، آپ کی زندگی میں بھی اثر کرے اور کتنی نہ کتنی کام بھی ہے۔ تو یہ اسٹوری ہے آج ہمارے پاس ہاتھی اور درزی۔ ہاتھی اور درزی کی اسٹوری ہے۔ سو مجھے تو کافی پرسنلی طور پہ بہت ہی اچھی لگی، اور جو سی چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں وہ میں کہتا ہوں اپنے ویورز، اپنے بچوں، اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں کو ضرور سناؤں، تاکہ وہ بھی کچھ نہ کچھ اس اسٹوری کی وجہ سے سیکھے اور اپنی زندگی، ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کام آ جائے۔ تو سٹوری یہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درزی اپنی دکان میں بیٹھا کپڑے سی رہا تھا۔ کہ ایک درزی تھا، گاؤں میں تھی اس کی شاپ، اور وہ اپنی دکان پر بیٹھا ہوا اور کپڑے سی رہا تھا، سلائی کر رہا تھا، جو سے اس کا کام ہے درزی کا، جیسے کہ کپڑے سینے کا ہی کام ہے۔ تو وہ اپنی دکان پر بیٹھا کپڑے سلائی کر رہا تھا کہ اچانک سے وہاں ایک ہاتھی کا بچہ آ گیا۔ ہاتھی کا بچہ چھوٹا، وہ اس کی دکان پر آ گیا۔ درزی دیکھ کر بھی پریشان ہو گیا، اور اچانک اونچا اونچا بولنے لگا۔ ہاتھی اونچا اونچا بولنے لگا۔ درزی ڈر گیا، بھائی اس سے کیا ہو گیا؟ ہاتھی کے بچے کو دکان پر آ کے اتنی زور زور سے چلا رہا ہے۔ درزی نے اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا دیا۔ درزی نے سمجھے اسے بھوک لگی ہوئی تو درزی نے اسے ایک روٹی کا ٹکڑا دے دیا تاکہ یہ کھا لے اور چلا جائے، شاید بھوک لگی ہوئی ہو اس وجہ سے چلا رہا ہو۔ تو وہ ہاتھی ہمیشہ درزی کی دکان پر آتا تھا۔ ایک دن ہاتھی آیا لیکن درزی نے اس کو روٹی کے بجائے سوئی چبھا دی۔ درزی نے ایک دن اسے روٹی دے دی جب وہ چلا رہا تھا، تو پھر ہاتھی نے اپنی عادت بنا لی، وہ ڈیلی جاتا درزی کے پاس اور روٹی کا ٹکڑا اسے لیتا کھاتا۔ اسی طرح مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، وہ جاتا درزی کے پاس اور درزی اسے روٹی کھلا دیتا، ٹکڑا دیتا۔ ایک دن ہاتھی کا بچہ گیا دکان پر اور درزی نے اسے روٹی نہیں کھلائی۔ درزی غصہ ہو گیا کہ بھائی ڈیلی آ جاتے میری روٹی کھا جاتا ہے، تو درزی نے اسے سوئی چبھا دی۔ غصے میں آ کر روٹی نہیں دی، سوئی چبھا دی۔ ہاتھی بھاگ گیا، ہاتھی کا بچہ اسے درد ہوا، وہ پھر بھاگ گیا۔ اگلے دن ہاتھی پھر آ گیا لیکن اس کی سونڈ کچرے سے بھری ہوئی تھی۔ ہاتھی اگلے دن پھر سے اس کی دکان پر آ گیا۔ ہاتھی نے سوچا میں بھی اس سے بدلہ لوں گا۔ اس کی جو سی سونڈ تھی ہاتھی کی، وہ اس میں پانی بھی اسی سے پیتا ہے، ہر چیز اس نے سارا کچرا بھرا ہوا تھا، مطلب کہ سارے جیسے کیچڑ وغیرہ یہ چیزیں سارے بھری ہوئی تھی، اور اس نے اپنی سونڈ سے کیچڑ درزی کے کپڑوں پر پھینک دی، اور غصے میں آ کر اپنی سونڈ جو سے درزی کے سارے کپڑے تھے، جو سے مجھے سلائی کسٹمرز کے تھے، جو سے درزی سلائی کر رہا تھا، ان سب کے اوپر پھینک دی، اور سارے کے سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ درزی کے سارے کپڑے خراب ہو گئے، سارے کیچڑ لگ گئے، سارے سفید سوٹ تھے، الگ الگ کلر کے سوٹ تھے گاہکوں کے، تو وہ سارے خراب ہو گئے۔ درزی سر پکڑ کر رونے لگ گیا۔ پھر درزی سر پکڑ کر رونے لگا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو سارے میرے کپڑے خراب ہو گئے، یہ تو سارے کسٹمرز کے تھے، اب میں کیا کروں گا؟ ان کو کیا جواب دوں گا؟ مجھے سارے دھلائی کرنے پڑیں گے یا سب کو نیا لے کے دینے پڑیں گے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اس کہانی سے تو ہمیں یہی سبق ملا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کہ کسی کے لیے اگر ہم کچھ اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، اگر ہم کسی کے لیے برا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ہمیشہ برا ہی ہوگا۔ برے کے ساتھ برا ہوتا ہے اور اچھے کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ تو سٹوری کو میں آپ کو پھر سے ایک بار تھوڑی جلدی سمجھا دیتا ہوں کہ ہاتھی کا بچہ تھا، وہ ایک دن چلا جاتا ہے دکان پر کپڑے والی، کہ وہ وہاں پہ زور زور سے چلانے لگ جاتا ہے۔ درزی کو لگتا ہے کہ بھئی یہ بھوکا ہے، تو پھر وہ اسے روٹی کھلا دیتا ہے۔ روٹی کھلاتا ہے تو پھر ہاتھی اسی طرح ہر دن جاتا، اس کے بعد روٹی کھاتا۔ مہینہ 2 3 گزر گئے، بھئی ڈیلی اس نے عادت بنا لی، تو درزی بھی پریشان ہو گیا کہ یہ ڈیلی آ جاتے میرے پاس روٹی کھانے۔ تو ایک دن درزی نے روٹی نہیں دی، اسے سوئی چبھا دی، ہاتھی کو لگ گئی، چبھ گئی، وہ بھاگ گیا۔ اگلے دن ہاتھی پھر سے آیا اور سونڈ میں اپنی کچرا بھرے ہوئے تھا، کیچڑ ساری بھری ہوئی تھی، اور آ کر سارے درزی کے کپڑوں پر پھینک دی۔ جیسے پھینکے درزی کے سارے کپڑے خراب ہو گئے، تو پھر درزی نے اس کے ساتھ برا کیا، اس نے درزی کے ساتھ برا کیا، تو پھر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ذکر درزی دکان، بھاگنا سونڈ پھینکنا، خراب ہونا کیچڑ، رونا سبق جیسا۔
تو اس سبق سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا کرو گے. تو ہمیشہ ہر سب کے لیے اچھا کرنا چاہیے, سب کے لیے اچھا سوچنا چاہیے تاکہ ہمارے ساتھ بھی اچھا ہو. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی. اگر یہ اسٹوری اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.